یا حبیبی یا رسول اللہ، وہ جمع کر کے سب کو بیٹھا تھا. اب جمع کر کے بیٹھا ہے تو وہ سامنے دیکھا کہ بھائی آ رہا ہے، ارے بھائی وہ تو آ رہا ہے. اب دیکھا دیکھو خالی ہاتھ آ رہا ہے، لیکن جیسے نزدیک آیا تو وہ اشارہ کر رہا ہے یوں، ارے یہ تو کچھ لے کے آ رہا ہے. اب اس کو تصویر جو ہوئی ہے، جلدی آگے گیا کہ میں نکل لوں باہر سے. ابو جہل آگے گیا، کیا دیا ہے؟ کہا کیا دیا ہے یہ سب بھی دیکھیں، تو بھی دیکھ لے میں بھی دیکھ لوں، اکیلے نہیں دیکھنا منع کیا ہے. ارے دکھا نہیں، آگے چلو سب کے بیچ میں دیکھیں گے. سارے ملے آ کر کے، اس نے جو باتیں کی تھی تو سب سوچ میں تھے کہ دیکھیں کیا دیا ہے. اب مٹھی کھولی، جیسے مٹھی کھولی تو ایسا موتی نکلا کہ اس کی قیمت کوئی ادا ہی نہ کر سکے. انمول موتی نکلا. آپ پوچھتے ہیں اللہ اکبر اس بھکاری سے کہ کیا ہوا؟ اب اس کے دل کی حالت کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ لوگوں، یہ مجھے علی کے گھر سے دولت ملی ہے، میں نے مانگا تھا اس وقت کہ میں زندہ رہوں تب تک کھاؤں ختم نہ ہو. اس نے مجھے 7 پیڑھی تک کی دولت دے دی ہے، اب مجھے سب مل گیا. اب آؤ میں جا رہا ہوں وہ دولت لینے کے لیے جو قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں ختم نہ ہو. تم کو آنا ہے تو تم بھی چلو. گئے وہاں مولا علی کے پاس گئے. مولا علی کے پاس جب گئے اور کہنے لگے، کہا میں بھی آیا ہوں، ساتھ میں دوسرے بھی لائے ہیں. اب یہ جو پڑھا کیا پڑھا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی دامن اسلام میں لے لو، ہمیں بھی وہ مذہب میں لے لو، ہم بھی اسلام میں آنا چاہتے ہیں. تو کیا کہا مولا علی نے؟ کہا کہ اب آؤ وہ دولت میں تمہیں وہیں دلواتا ہوں جس کے نام پر میں نے درود پڑھا تھا. یہ درود کی طاقت ہے. ہم جب کہتے ہیں کسی کو، کوئی جو آتا ہے ہمارے پاس میں کہتا ہے کہ باپو یوں مصیبت نہ آئے نہ، اس کو کیا ہو کہ کوئی تعویذ دے گا، دھاگا دے گا. ہم کہتے ہیں درود پڑھا کرو. وہ سب باپو درود کی دوں، باپو کہتے ہیں تمہیں درود کی دوں. ارے میرے بھائی، درود کو کیا سمجھا ہے، کلمے کو کیا سمجھا ہے؟ روایت میں آپ جو میت ہو جاتی ہے نا، میت ہو جاتی ہے تو ہمیں دیتے ہیں 1,00,000 درود، 1,000 کلمہ، 5,000 کلمہ، 10,000 کلمہ، پھر دعا ہے. لوگوں نے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھی باتیں سب پڑھیں، اچھی باتیں پڑھیں، لیکن نیم بنا لیں 70,000 کلمے پڑھ ہی لیں. اور اعتکاف میں کوئی بیٹھتا ہے؟ بیٹھتے ہیں نا، میرے یہاں بھی بیٹھتے ہیں، میں بٹھاتا ہوں. لیکن ہمارا رولز کیا ہے؟ میں نے جوانوں کی ایک ٹیم، یہ تو ایسی بات بتا رہا ہوں اصلاح بھی ہو جائے، کہ جوانوں کی ایک ٹیم بنائی ہے. ایک کمیٹی ہونی چاہیے، بینک. کیا ہونی چاہیے؟ بینک. اس کا حساب کوئی بھی جوان لڑکا رکھے، اپنے پاس ایسی بک رکھے. اب اس میں ایسے اتنا پڑھ دیتا ہوں کہ اسماعیل بھائی بہتر 5,000 کلمہ، فلانا بھائی راٹھوڑ 1,000 کلمہ، ایسے رکھے بنا کر کے. نام میں نے ایسے ہی لے لیا، کوئی میں جانتا نہیں ہوں کسی کو، لیکن نام ایسے. تو آپ اس طرح سے ایک بینک رکھیں. تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ کلمے کی بینک ہے. اعتکاف میں تو خاص روزانہ جتنا پڑھا جائے کلمے پڑھنے کے، کلمے پڑھیں. وہ سارے کلمے جب جمع ہو جاتے ہیں، اور جس دن کسی کی بھی میت ہو، رشتہ دار ہے کوئی بھی اس کو سب سے پہلے جیسے ہی وہاں فاتحہ قبر پر ہوتا ہے، وہاں کا وہاں مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ 70,000 کلمے پوری جماعت کی طرف سے دے دو. پوری جماعت کی طرف سے وہ کلمے لے کے جائے، تاکہ حدیثوں میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ جس کسی کو بھی 70,000 کلموں کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. یہ بینک ہونی چاہیے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی مولا پاک، جنگ کی بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ کتنے بہادر تھے، کتنے بڑے بہادر تھے. ان کے جیسا وہ آپ نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ذوالفقار حیدری، یہ جو ذوالفقار ہے، ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس میں پہلے لا سیف نہیں ہے، لا فتح ہے. تلوار دنیا میں سے کہیں سے خریدی ہوئی تھوڑی ہے، جبرائیل نے لا کر کے دی ہے. جنگ میں جبرائیل علیہ السلام نے لا کر کے دی ہے. تلوار ٹوٹ گئی، آئے رسول کے پاس،
کہا کہ تلوار دیں. پہلی بار آئے نہیں ملی, دوسری بار آئے نہیں ملی, تیسری بار جبریل علیہ السلام آئے, تلوار بھی دی. خالی تلوار نہیں لائے, ساتھ میں شعر بھی پڑھتے گئے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ اگر آج کا دور ہوتا تو ہمارے جیسے بھی کہتے وہ تو ان کے پاس ذوالفقار حیدری تھی نا, ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی کمال دکھاتے. نا جی, خالی تلوار کا کمال نہیں ہے, اس تلوار کے لیے علی جیسا مرد ہونا ضروری ہے. لا فتح, علی کے سوا فتح نہیں, علی جیسا جمع مرد نہیں. اور پھر اس کے بعد میں آیا کہ ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. یہ شعر پڑھ رہے تھے کون؟ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بخان کر رہے تھے, فرشتے بخان کر رہے تھے. کون کر رہا ہے؟ جبریل امین, وہ فرشتے جو ایک دن یہ کہتے تھے کہ انسانوں کو زمین پہ نہ بھیجو, وہ خون ریزی کریں گے, خون ریزی کریں گے, خون بہائیں گے. تو اب بھی تو یہ مولا علی کیا کر رہے تھے؟ خون بہا ہی رہے تھے, لیکن خون بہانے پر اب وہاں تعریف ہو رہی ہے, واہ 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 علی, بک بک کہتے, واہ عربی میں کہتے بک بک یا علی, واہ واہ یا علی. اور جبریل علیہ السلام جیسی کئی جگہ ایسی بھی ہوئی ہے کہ جبریل لڑ رہے ہیں, یہ مولا علی لڑ رہے ہیں اور جبریل ان کو کہانی سنا رہے ہیں کہ دیکھیے جبریل مولا علی نے ایسے تلوار چلائی, مولا علی ایسے لڑ رہے ہیں, مولا علی نے ایسے حملہ کیا. یہ جبریل سناتے تھے, لڑتے وہاں تھے, سناتے جبریل یہاں تھے, ایسے لڑائی ہو رہی ہے, ایسے بھی ہے. اچھا ظاہر میں دشمن ہو تو سب کوئی لڑے, یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جنگ بدر ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ خیبر ہوئی. خیبر کی جنگ تو ہر کوئی جانتا ہے, دیواریں ہل جاتی ہیں, جنزیر ہل جاتی ہے, دیواریں کانپ جاتی ہے نا. یہ سنا ہے نا آپ نے, یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سنا کہ جنوں سے بھی جنگ ہوئی؟ یہ سنا ہے آپ نے؟ جنوں سے جنگ کی. ایک وقت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے, اب جا رہے ہیں, اور اس میں سفر میں ساتھ میں صحابہ ہیں, گھر کے لوگ بھی ہیں, خاندان کے لوگ بھی ہیں. اب اس میں اس وقت رستے میں ایک پانی کی ضرورت پڑ گئی کہ پانی پینا ہے تو پانی پینے کے لیے چاہیے, وضو کے لیے چاہیے. تو میں قریب میں ایک کنواں ہے, اس کنویں میں سے پانی لے آئے. اب وہ کنویں میں پانی لینے کے لیے گئے تو جب ڈول اندر ڈالے تو ڈول غائب, رسا کٹ جائے ڈول غائب, رسی کٹ جاتی تھی, ڈول غائب ہو جاتی تھی. اب اندر اتر کر کے پانی کون لے آئے؟ آواز آتی تھی اندر سے, آگ کے گولے نکلتے تھے, جن نے. اب صاحب سیلی جنت کا کون ہے جو پانی لائے اور جنت لے جائے؟ پانی لائے اور جنت لے جائے. اب پانی لینے کون جائے؟ صحابہ میں اندر رسول پاک کے خاندان میں ہی ایک فرد کھڑا ہوا, کہا میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. جسیم تھے وہ, میں جاؤں گا. اب وہ گئے تو اوپر سے جب رسے سے اندر اترے ہیں, تھوڑی دیر چمک, جیسے تلواریں ٹکراتی ہیں تو اس کی چمک نکلتی ہے, اندر سے آگ کے گولے بھی نکلتے تھے, دھوئیں بھی نکلتے تھے. یہ سارے جنوں کے کھیل تھے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی تو شہادت کی خبر آئی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. آقا غمگین ہو گئے. اب کون ہے؟ مولا علی آئے, علی جاؤ. تو اچھا, صحابہ دوسرے تھے, وہ کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حضور کے جاؤ, جا کر کے دیکھو علی لڑتے کیسے ہیں. صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ جب اندر جائیں گے, کوئی اندر جائے تو ہمیں سامنے جب کسی سے لڑنے جائے تو سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ تلوار لے کے کھڑا ہے, وار کرے گا تو ہم ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, آڑے رکھیں گے. اب جن تو غیبی مخلوق ہے, دکھے گی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے حملہ کر دے. دکھے اس کے سامنے لڑا جائے, جو نہ دکھے اس کے سامنے کیسے لڑا جائے. اب آپ نے ڈول ڈالی, گئے مولا علی اندر جا کے. اب اندر جا کے مولا علی کیا کہتے ہیں خبر ہے؟ اندر جا کر کے ہم جیسے لوگ اگر کہیں جائیں بھی تو کہتے ہیں رسا پکڑ کے رکھنا, بھاگ مت جانا, ہے نا. لیکن مولا علی اندر گئے, رسا کاٹ دی, رسی کاٹ دی. اندر جا کر کے وہ پوچھتے تم کون؟ کہا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے, میری ماں نے میرا نام
शेर रखा है, अबू तालिब का बेटा हूँ, मौला अली मुझे कहते हैं। अच्छा, तो रिवायतों में आया है कि 60,000 जिन्नों के सरदार भी थे, उसमें 60,000 की फौज अलग बनवाई, और किसी ने लिखा है कि 1,40,000 जिन्नों की फौज, इतनी बड़ी फौज रिवायतों में है भाई। अब इतनी बड़ी फौज और मौला अली, थोड़ी देर अंदर तलवारों की टकराने की, दूसरा तो कुछ दिखेगा नहीं है। अच्छा, रस्सा क्यों काट डाला? मौला अली ने कहते हैं कि मैं जो होता है ना कि अब भाग के जाऊंगा, कहा तो कहा, मौला अली का कहना था कि अब मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम भी नहीं जा सकते, अब तुम भी नहीं भाग सकते, कहाँ भागोगे, मैं यही हूँ, मैं जाने वाला नहीं जब तक खत्म न करूं। अब थोड़ी देर तलवारों की खनकार जनकार, इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं सारी बात कि ये हुआ, अंदर इस तरह तलवार चली, ये सब बता रहे हैं। और मौला अली थोड़ी देर के बाद में आवाज लगाते हैं कि रस्सा डालो, सब जिन्नों को खत्म कर दिया। जिन्नों को जब खत्म करा तो वो पानी है ना, पानी जिन किससे बने हैं? आग से, है ना। तो पानी से खाक अलग की, खाक हो गई थी, खाक अलग की और पानी निकाला। अली जहाँ जाए जिन्नों में तो पानी पाक कर दे, और अगर मुसलमानों में जाए तो नस्लें पाक कर दे। ये मौला अली की जात है, मौला अली का जिक्र है कि अगर मुसलमानों, अली का जिक्र भी ऐसी चीज है कि मौला अली की, आप किसी और की जिक्र करो, किसी और की तारीफ बयान करो तो इसके हवाले ज़्यादा नहीं मांगे जाते, लेकिन इनके बारे में अगर कुछ बोलो तो फौरन हवाले मांगते। मौला अली का नाम आया नहीं, इनकी करामत आपने बताई नहीं कि फौरन किताब का नाम आपको देना पड़ेगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि मौला अली को क्या कहा है? इल्म का दरवाजा है, खाली नाम ले लो तो इल्म की बरसात करनी पड़ती है। ये मौला अली है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। जब खंदक कहते हैं, छोटी सी आपने जैसे अपने हम सब यहाँ बैठे हैं, सबकी नजर मेरी तरफ से है, मेरी तरफ है। अब पीछे कोई अगर आकर के हमला करे तो, है ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौर में पहले जब भी जंग करते थे, लड़ाई करते और थोड़े थे तो पीछे जो खेमे लगे, अब मान लीजिए कि ये पर्दा है, उसकी जगह खेमा समझ ले, झोपड़ा, तो झोपड़े यूँ लगे होते हैं और बाकी सारे लोग आगे होते हैं। दुश्मन सामने से आएगा, लड़ेंगे, ठीक है, अगर पीछे से आ गए तो इसलिए कई बार सिपाही होते थे तो पीछे रखते थे, लेकिन कम हो तो सारे आगे हैं, कहीं कोई पीछे से हमला न कर दे तो पीछे खंदक खोदते थे। अब खंदक कहते हैं कि अपनी जबान में मोटी गटर, बड़ा सा नाला खोदा हुआ होता है, जिसको छलांग कराना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। और कई बार खाली खंदक नहीं खोदते, उसमें आग भी जला देते हैं, जो वहाँ जलाई थी करबला में इमाम हुसैन ने, है ना, वहाँ खेमों के आगे आग जला दी थी पीछे। अब यहाँ पर सिर्फ खंदक खोदी है, और कुछ जगह थी जो पतली थी कि वहाँ से घोड़ा कूद कर आ सकता था, ऐसी भी जगह थी। अब ऐसी क्यों रही? अब दो बातें हैं, या तो ये हो सकता है कि ये जंग की कोई पद्धति होगी, यही ना, और या तो मैं या कह रहा हूँ, या तो उसमें कोई मुनाफिक था। दो ही बातें हो सकती है कि इतनी पतली क्योंकि भाई कोई आ ना जाए, तो कोई जंग का कोई उसूल है कि कोई शिकार आ जाए, इसी से पकड़ा जाए। और ये भी हो सकता है कि कोई गद्दार अंदर था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल इतनी जगह थी। अब उधर ये अमर इब्ने अब्दे वूद नाम सुना है ना, आपने सुना है कि भाई आपने इस तरह सुना होगा कि जब अब्दे वूद आया, झूलता हुआ हाथी की तरह, और ऐसा था कि अगर चमड़े पर पांव रख दे तो 100 आदमी मिल करके उसको हिला नहीं सकते, उसके पांव को हिला नहीं सकते। 1000 आदमी अगर भेजने हो कहीं तो क्या कहते थे कि एक काम करो, अमर को भेज दो, इब्ने अब्दे वूद को भेज दो,
1000 کا کام نہیں ہے، 1 کو بھیج دو۔ 1000 کے برابر تھا، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اب وہ آیا ہاتھی کی طرح جڑتا ہوا، ہاتھ میں نیزا لیا اور گھوڑا پھلانگ کر کے پیچھے سے آ گیا۔ اس نے دیکھا، یہ روایتوں میں آیا ہے، کچھ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، بڑی کتابوں میں علماء کے پاس سننے کو ملے گا۔ جب وہ آیا، آ کر کے خیمے دیکھے گڑے ہوئے ہیں، تو خیموں میں وہ خیمہ دیکھا، دھیان دیجیے گا، وہ خیمہ دیکھا جہاں علم گڑا ہوا تھا۔ کیا گڑا ہوا تھا؟ علم۔ کس کا علم؟ عباس علم بردار۔ علم سے کہیں یاد آتا ہے؟ علم۔ اور سنیوں کے گھر میں علم ہوتا ہے، صرف شیعہ کے یہاں نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہو رہی کہ وہ زیادہ رکھتے ہیں، ہم کم رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تو شیعوں کی وہ روایت ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ بھائی جب وہاں علم مطلب ایک جھنڈا، ایک نشان، ایک پرچم۔ ابھی پرچم اگر آپ اہل سنت والجماعت والے مولا علی کے نام کا پرچم اگر گھر پر لگاتے ہیں تو اس میں کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں برائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ کرتے ہیں، تو بھائی شیعہ تو 1000 طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کیا سب چھوڑ دیں گے؟ وہ تو محرم بھی مناتے ہیں، کیا ہم محرم بنانا چھوڑ دیں؟ وہ امام حسین کو زیادہ مانتے تو ہم زیادہ ماننا چھوڑ دیں، وہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں تو ہم زیادہ ماننا چھوڑ دیں؟ بلکہ زیادہ ماننا چاہنا ہمارا ہی تو حق ہے، اہل سنت کا ہی زیادہ حق ہے کہ ہم ہی زیادہ چاہیں۔ کیوں؟ میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک مجھے واپس آنا ہے، یہاں خندق میں وہ اندر گھوڑا کھدا ہے، بیچ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ مجھے ایمانداری سے کہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع آخری خطبہ ہے نا، تو آپ نے ایک بات کہی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ ایک تحفہ دیتا ہوں اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے اور ایک تحفہ میری طرف سے، رسول کی طرف سے۔ اچھا، کیا تحفہ ہے؟ اللہ کی طرف سے قرآن دیتا ہوں، کتاب دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے کتاب اللہ دیتا ہوں، میری طرف سے میری اہل بیت دیتا ہوں، میری طرف سے میری اہل بیت دیتا ہوں۔ دونوں کو سنبھال کر رکھنا، اگر دونوں سنبھال کر کے رکھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کوئی میرے جیسا کہتے جی قرآن تو رکھتے ہیں اہل بیت نہیں، تو اللہ کہے گا لینے والے کو کہ تیری ضرورت نہیں، تیری ضرورت نہیں، خالی کتاب اللہ اگر پکڑ لے کوئی کہ جی کتاب اللہ ٹھیک ہے اہل بیت ٹھیک نہیں ہے، تو رسول کا حکم مانو۔ قرآن کیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اگر کوئی چیز کو لینے سے انکار کرتا ہے تو انکار ہو گیا قرآن کا، تو وہ لینا نہیں ہوا۔ تو بہرحال 2 چیزیں، اہل بیت اور قرآن۔ اب اہل بیت میں کون کون ہے یہ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، پنجتن پاک، پنجتن پاک۔ آیت مباہلہ دیکھ لیجئے کہ جب مباہلے کے بارے میں بڑے بڑے یہودی عیسائی لوگ تھے، عیسائیوں نے، نجرانیوں نے، انہوں نے جب کہا تھا کہ آئیے کس کا دین سچا ہے پتہ چلے، دلیلوں سے معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی یہ دلیل دے رہا ہے، کوئی یہ دلیل دے رہا ہے۔ اب لاسٹ میں جب دلیلوں سے بات ختم نہ ہو تو بات آتی ہے مناظرے سے مباہلے تک، اور مباہلے میں اور کچھ نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ ذرا جاگتے رہیے، سبحان اللہ بولیے نا، درود بھی پڑھیے، درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ مباہلے میں دعا ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا اے رسول آپ اپنی جان کو لے لیں، آیت اچھے سے سمجھیے، آپ اپنی جانوں کو لے لیں۔ کس کو؟ اپنی، بولیے کس کو؟ اپنی جان کو اور اپنے بیٹوں کو۔ کس کو؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو۔ تو لے کر جانا تھا کس کو؟ کس کو؟ جان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو۔ اب جب عورتوں میں کون آتا ہے؟ ماں خاتون جنت آ رہی ہے نا۔ بیٹوں میں کون آتا ہے؟ حسن اور حسین۔ ذرا دھیان دینا، پھر آیا کون؟ اپنی جانوں کو۔ اب اپنی جان میں کچھ لوگ کہتے ہیں خود،
خود نہیں. جیسے میں یہاں ہوں, مجھے کوئی بہت زیادہ پیارا ہے, نبی کیا کہتے ہیں میری جان ہے. کوئی میرا کلیجہ کہتا ہے, کوئی میرا جگر کہتا ہے نا, پر یہ کہ میری جان. اللہ نے کہا تم اپنی جان کو لے کے جاؤ. جان میں کون ہے؟ مولا علی. رسول کہے میری جان, اللہ کہے میری جان. اب مسلمان کیا کہیں گے ہم سب؟ ہمارا ایمان, ہمارا ایمان ہے. مصطفیٰ جس طرح سے ہمارا ایمان ہے, مولا علی بھی ہمارا ایمان ہے, پنجتن پاک بھی ہمارا ایمان ہے. جو انہیں نہ مانے, جب رسول کو اگر نہ مانو جان سے زیادہ, رسول کو نہ چاہو تو ایمان رہتا نہیں. رسول کو جان سے زیادہ نہ چاہو تو ایمان رہتا نہیں, اور اہل بیت کو جان سے زیادہ نہ چاہو تو ایمان بچتا نہیں. اگر رسول کی اولاد کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو تفصیل کی طرف ہی لے چلوں, آپ کو یہ خلاصہ ہو گیا, بیچ کی باتیں نہیں دی. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے آپ سے, اپنی جان سے, مال سے, اولاد سے سب سے زیادہ نہ چاہے. یہ تو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ مسلم شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب تک مجھے, میری آل کو, میرے خاندان کو سب سے زیادہ نہ چاہے. یہ بھی حدیث ہے. آپ کہیں گے جی حدیث ضعیف ہے اگر کوئی کہہ دے, ٹھیک ہے چلو قرآن پر چلے آتے ہیں. قرآن کو تو ہر کوئی مانتے ہیں نا. قرآن میں کیا ہے؟ قل, میں نے پہلے دن کہا تھا قل لا اسألکم, میں نہیں چاہتا ہوں. جن سارے لوگ آئے تھے نذرانے لے کر کے کہ یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے, دین اسلام جو ہمیں ملا, جہنم سے نکالے, جنت عطا کی, اسلام دیا, اندھیروں سے نکالا, ظالم تھے نیک بنا دیا, ہمیں یہ ساری سمجھ دی. تو اس پر وہ سارے نذرانے تحفے تحائف لے کر کے آئے تھے. یا رسول اللہ, یہ آپ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, اسے قبول کر لیں. اب یہ رسول تھوڑے سنبھالنے والے تھے, تحفہ دینا سنت, تحفہ لینا سنت, لیکن یہ تو اسلام کی جو خدمت کی, تبلیغ کی, اس کے بدلے میں دینے آئے تھے. تو اب تو اللہ کو پوچھنا پڑے گا. پروردگار نے کہا محبوب منع کر دو, کچھ نہیں چاہیے. قل لا, نہیں چاہیے. لا اسألکم, جو میں نے تمہیں دین دیا, قرآن دیا, ہدایت دی, اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں. لا اسألکم الا, مگر جو دیا اس کے بدلے میں کچھ چاہیے نہیں, مگر. اب مگر کے بارے میں آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں ایک آپ کو چیز دے رہا ہوں, اب میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے, ایسے ہی فرض کر لیں کہ میں نے انگوٹھی اتاری آپ کو دی. اب یوں سمجھ لیں کہ وہ سلیمانی ہے. کیا ہے؟ سلیمانی. اب وہ سلیمانی انگوٹھی تو کتنی بڑی زبردست ہے, سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے, یہی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو اب جب دوں گا تو چیز تو بڑی ہے, چیز تو بڑی ہے, لیکن مجھے ساتھ میں, آپ ہے نا جب کہیں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بازار میں, تو اس کا جو ہوتا ہے نا میمو ڈیمو کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ میں ہوتا ہے لکھا ہوا, وہ بھی آپ چیک کرتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا کیا چیزوں کی خیال رکھنی پڑے گی, یہ بتا دو, ہے نا. اس کو چلانا کیسے وہ تو جانتے ہیں, ہے نا, اس میں لکھا ہے, لیکن اس کو بچانا کیسے وہ بھی بتا دو. بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو بچانا کیسے, اس کو رکھنا کیسے, یہ بھی بتا دیں. تو میں کہوں جی ہمیشہ وضو سے رہنا, اگر وضو سے نہیں رہے تو یہ انگوٹھی چلی جائے گی. اب سنیے, کہا کہ یہ ایمان دیا, قرآن دیا, اسلام دیا, ساری چیزیں تمہیں دے دی. اب یہ دینے کے بعد اب تم اسے اگر سنبھال کر رکھنا چاہتے ہو تو مجھے نہیں چاہیے کچھ, میں تم پر اور زیادہ انعام دیتا ہوں, ایک زیادہ اور احسان کرتا ہوں. اے میری امت, میں تم کو قرآن دیا, تم کو اسلام دیا, ہدایت کا نور دیا, جنت کی نعمتیں
میری اہل بیت سے محبت رکھو گے تو یہ چیز بچی رہے گی، بچی رہے گی، بھلا تمہارا ہے۔ اچھا محبت کیا ہے، محبت کیا یہ بھی سمجھ، محبت ہے اور مودت ہے۔ محبت تو یہ ہے بھائی کہ یہ صاحب مجھے چائے پلاتے ہیں، میرا اچھا رکھتے ہیں، اس لیے میں ان سے اچھا رکھتا ہوں۔ یہ بھائی صاحب تھوڑا اچھا نہیں رکھتے، اس لیے ان کی زیادہ محبت نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ یہ ابو بکر صدیق جیسے تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو کسی نے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر تم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو کہا مجھے سب سے زیادہ محبت رسول پاک سے ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں بھی ہے، اس کے بعد کس سے ہے نا؟ پہلے پیارے رسول ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر آپ نے آنکھ بند کی، کہا سب سے زیادہ رسول سے ہے۔ ارے بھائی سب سے زیادہ رسول سے ہے، لیکن اس کے بعد کس سے ہے؟ پھر آنکھیں بند کی، دل میں دیکھا، کہا رسول سے ہے۔ اب کہتے بھائی ہمیں پتا چل گیا تم بہت بڑے عاشق رسول ہو، لیکن اس کے بعد بھی تو کوئی ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں جگہ نہیں بچی، جگہ نہیں بچی، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ رسول سب سے زیادہ، رسول سب سے زیادہ عزیز ہے، رسول سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کہا اللہ نے کہ مودت کرو۔ اب مودت کیا ہے؟ اگر آپ کو اچھا کوئی نہیں لگتا، نہیں لگتا، یہ مانس برابر نہیں ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، جب بھی آتا ہے بابا مانگتا ہے۔ میں آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی میں سے آج کے دور کی۔ باپو جے ہوئے تھے ماؤ بھائی گھر آ گئے، باپو جے ہوئے تھے گاڑی لینے بھیا جائے، ہے نا؟ کچھ سالت کے بچے ایسے بھی ہوں گے بھائی۔ اچھا کچھ جگہ ہمارے کوڑی نار میں جاؤ، اگر ہمارے کوڑی نار میں اگر یہ حدیث بیان کریں گے، ہم کہیں گے کہ سید کو دیکھ کر امام شافعی بچے کو بھی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ باپو કેટલીક વાર ઊભો થાઉં ગલી ગલીમાં સૈયદ છે, گلی گلی میں سید ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپو کتوں کی وہ کرنی، بہت سارے سادات ہیں، چاہے جتنے بھی ہیں ادب کرنے والے کر جاتے ہیں۔ آج کے دور کے حساب سے کئی لوگ بولتے ہیں، کئی لوگ تو ایسا بھی معاذ اللہ بول دیتے ہیں کہ پہلے کے سادات اور تھے آج کے اور ہے۔ ابھی پہلے کے نے بات کے نہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ میں نہیں کہتا، جو اعلیٰ حضرت کو زیادہ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک چیز لکھی ہے، کیا کہا ہے؟ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو نہیں لکھا نا کچھ گھرانہ نور کا، کچھ نہیں ہے نا، سب ہے نا، تو سبھی نور والے ہیں، سبھی سید ہیں، سبھی سر کے تاج ہیں۔ اگر کوئی سید بڑا جبا خبا پہننے آوے بھی سب ہے، اب وہ جو لاری نکالتا ہے وہ سید نہیں ہے، وہ جو چائے کی لاری میں کام کرتا ہے وہ سید نہیں ہے، کوئی جو مزدوری کرتا ہے وہ سید نہیں، کپڑے کی دکان میں کام کرتا ہے وہ سید نہیں ہے۔ چائے کی لاری پر کئی بچے سادہ تو کے کام کرتے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بات الگ ہے، اگر پتہ ہو تو اس کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ سید ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ تو کہتے ہیں مودت، کہ مودت اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، تمہیں اس کی محبت کرنی ہی پڑے گی، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن سے، میں نہیں کہتا، اب مودت کا ٹرانسلیشن قرآن اس میں دیکھ لیجئے گا، گوگل تو آج سب کے پاس ہے، ٹرانسلیشن کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں نا، ترجمہ مائن ہوگا ساتھ، کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ مودت کسے کہتے ہیں، مودت کا ترجمہ کروا لیجئے گا۔ قرآن نے مودت کہا ہے، محبت نہیں کہا۔ مودت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ابو محمد فاسی، ایک روایت آج یہ بھی بتا دوں، فضائل اہل بیت آج آ جائے۔ ابو محمد فاسی صحابی رسول ہے، مدینے میں حسینی سادات ہیں، اس دور کی بات ہے۔ ابو محمد فاسی تعظیم اہل بیت کے واقعات میں لکھی ہے، مفتی صاحب نے، مفتی جلال الدین نے شاید لکھی ہے، بہرحال کتاب میں ہے، یہ میں نے پڑھی ہے۔ ابو محمد فاسی جو ہیں وہ کچھ حسینی سادات سے دل میں تھوڑی کجی رکھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کے کام خلاف سنت تھے۔ کیا تھے؟ بولی کیا تھے؟ خلاف سنت۔ اور یہی بات آج بھی آپ سنیں گے کئی لوگوں سے، باپ
બાપુ છે પણ ઇસ્લામ જેવા અમલ નથી. સુનાય કે નહીં સુનાય? સૈયદ છે પણ ઇસ્લામ જેવું પછી અમલ તો હોવા જોઈએ ને, એવું કંઈ બાપુ જેવું છે नहीं है. ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो ये तो आज के लोग हैं. वो कौन थे जिनकी मैं बात बता रहा हूँ? वो साहबी रसूल है. अब वो कहते हैं, सुनिएगा मेरी बात, वो कहते हैं कि मैंने मेरे दिल में नफरत नहीं थी, मगर खिलाफ शरीयत काम देखता था तो यार क्या है, दिल थोड़ा मुझसे वो नहीं मानता था. ज़्यादा इनसे मिलते नहीं थे, ज़्यादा तालीम तकरीब नहीं करते थे, मोहब्बत करते थे लेकिन दूर रहते थे. समझे मेरी बात? अब एक बार वो कहते मैं सोया लेकिन मेरा मुकद्दर जाग उठा. मस्जिद में मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग उठा. सरकार ख्वाब में आए, मुझे कहने लगे अबू मोहम्मद क्या बात है, मेरी अहले बैत से नफरत करता है, मेरे बच्चों से नफरत करता है. आपने अर्ज किया था कुर्बान जाए मेरे माँ बाप, मेरा घर खानदान, नफरत नापसंद नहीं करता मैं, मगर आका उनके काम है ना, बोल दिया काम आपकी सुन्नतों के खिलाफ है, सुन्नतों के खिलाफ है. अब मसला कौन पूछ रहा है? आका का साथी है, सहाबी, और जवाब देने वाले खुद शरीयत के आका है. शरीयत जिसके घर से निकली, चाहते तो कहते कि भाई ये बड़ी बातों को कह सकते थे, उसको प्यार से समझाए. अच्छा शरीयत का मसला है तो मेरे आका से ज़्यादा जानने वाला कौन होगा? मेरे आका ने मसला समझाया. मेरे आका फरमाते अन्नल वलदल आक़युल हक़ु बिन नसब. क्या ये फिक़ह का मसला है? फ़िक़्ह मसाइल है. क्या ये फ़िक़ह का मसला नहीं है? नाफरमान औलाद, क्या नाफरमान औलाद अपने नस्ब से वाबस्ता होती है, कटता नहीं. भले नाफरमान है लेकिन उसका नस्ब तो है. उन्होंने फौरन कहा मेरी आँख खुल गई, मैंने उसी वक्त तौबा कर ली. आज से सभी हुसैनी सादात मदीने का हो चाहे कहीं का, सारे सादातों से आज से तौबा. अब बताइए मेरे भाइयों, आज जो हम बातें करते हैं, क्या हमें उस वक्त अगर सरकार ने ये कह दिया हो, क्या आज हमें दीदार नसीब होगा? एक बार दुरूद पाक पढ़े, दूसरी बात सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व असहाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. मौला अली की बात आगे बढ़ा दे उसी को कि वो आया, आकर के उसने देखा कि अलम लगा है, खैमा रसूल का यही लगता है. वो दुश्मन भी जानता था कि खैमा उन्हीं का है. अब वहां उसने अपना नेजा फेंक करके ऐलान कर दिया कि आओ जन्नत ले जाओ. उसने क्यों कहा? क्योंकि वो भी जानता था क्या कि अगर वो जीतेंगे तो खासी कहलाएंगे, जन्नती होंगे. जीतेंगे तो भी जन्नती, हारेंगे तो शहीद हो जाएंगे तो भी जन्नती. दोनों तरह से अगर मैदान में मुसलमान लड़ने जाए, जीत कर आए, खासी जन्नत मिलेगी. इस्लाम की जंग लड़ने गया, जन्नत अता करेगा. और अगर वो हारेगा, शहीद हो जाएगा तो भी जन्नत में जाएगा. दोनों बातों में. अब उसने जब कहा, मौला अली सामने आए हैं, मौला अली जब सामने आए कहा अच्छा नीचे उतर. वो जब उसको पहले कहा कि तू इस्लाम कबूल कर ले, है ना. आपने ये भी सुना होगा कि भाई वो इसके बारे में बड़ा मशहूर था कि भाई जब कोई मुझे किसी दो बात का हुक्म दे तो दो में से एक मानता हूँ. तो ये मौला अली ने कहा कि तेरे बारे में सुना है कि तू कोई एक बात तो कबूल कर लेता है. कहा बताओ? तो कहा पहले तो दावत देता हूँ तो इस्लाम कबूल कर ले. कहा ये तो नहीं होगा. तो फिर चल जंग कर, लड़ाई कर, मेरे साथ लड़ाई कर, घोड़े से उतर, तू भी नीचे मैं भी नीचे, आजा. ये और हदीसों में अलग अलग है बात. और अगर मसाले वाले देखो तो यूं तलवार चली, यूं चली, यूं चली. हदीसों में दो लफ्ज़ हैं साफ जो मैंने सुने ने मेरे पढ़े. वो क्या है? वो उतर के ये मैदान हर्ब था, उसने अपना हरबा दिखाया है.
اپنے داؤ پہ دکھاتا ہے. گھوڑے سے چھلانگ مار کر کے اترا اور کرو بھر کے ساتھ اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے, خود کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے. بہادری دکھا رہا ہے نا, بہادری دکھا رہا ہے. تو مولا علی نے فوراً پلٹ کر گھوڑے سے کہا, دیکھا کفر کے ساتھ رہے گا تو ٹانگیں کٹے گی, دیکھا یہی حال ہوتا ہے. ابھی اور رہا ساتھ میں, ان کے ساتھ رہو گے تو ٹانگیں کٹے گی. اچھا, اب مولا علی نے کہا چل وار کر. اس نے کہا میں نہیں کہتا, تم کرو وار, تم کرو. اس نے کہا نہیں تم پہلے کرو. مولا علی نے کہا میں وار کروں گا تو پھر وار کرنے جیسا نہیں رہے گا. یہ بات باقاعدہ کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو, مسالہ نہیں ملا ہے اس میں, باقاعدہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. اب مولا علی کتاب میں ہے کہ مولا علی کے اوپر پلٹ کر کے وہ وار کرتا ہے. جیسے ہی وار کرتا ہے تو سیدھی مولا علی کے سر سے امامے کو لگتے ہوئے, پیشانی کو لگتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے. تو پیشانی میں تھوڑی سی خراش آتی ہے. اب ادھر خراش آئی, ظاہر بات ہے کوئی واٹ جا رہا تو نہیں دیکھیں گے. ادھر جیسے ہی تلوار اس کی نیچے ہوئی, مولا علی کا نام کیا تھا؟ شیر خدا. اور کیا؟ حیدر کرار. کرار کسے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. ادھر انہوں نے پلٹا, پلٹ کر کے ایک بار کیا. عادل تھے, انصاف کرنے والے تھے, عدل کرنے والے کا گھرانہ تھا. ایک بار اس کی پیشانی پہ سر پہ ایسا کیا کہ دونوں برابر حصے میں کٹ گئے, ایک بار میں کٹا. یہ جنگ خندق کی بات بتا رہا ہوں. آگے دوسرے تو الگ الگ روایتیں بہت ملے گی. میں نے جو روایتیں پڑھی تو مجھے یہی صحیح لگی. کوئی کہتا ہے پہلے وار کیا تو علی کا وار کٹ گیا, ڈھال ٹوٹ گئی. میں کیسے مان لوں, کیسے مان لوں کہ ڈھال ٹوٹ گئی؟ 313 تھے, یہ بھی تو جنگ تھی نا, 313 تھے. رسول پاک نے دیکھا مولا اتنے ہیں, تیرا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا, تیرا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا, ہتھیار بھی نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جنگیں ہوئی اس لیے نہیں ہے کہ مال ملے. تو گھوڑے سے جاتے تھے وہ نہیں, اسلام کے کچھ قانون تھے. دیکھو بچوں کو نہ مارنا, یہ بتا دوں بچوں کو نہ مارنا, جو اپنے ہتھیار ڈال دے اسے بھی نہ مارنا, عورتوں کو نہ مارنا, اور جنگ کے دوران جو ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لے, اگر دکھاوے کا بھی پڑے تو اسے قید کر لو مگر مارو مت. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہوا تھا ایک بار کہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب وہ کوئی صاحب, مجھے نام صاحب بھی یاد نہیں ہے, اس کو قتل کر دیا. کیونکہ اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو مروں گا میں, تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھا تو اس کو مار دیا. لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. رسول پاک ناراض ہوئے. سرکار نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا اور مار دیا. تو کہا آقا اس نے دکھاوے کے لیے پڑھا تھا. کیا دکھاوے کے لیے پڑھا تھا؟ کہ اس پر جب تلوار جا رہی تھی تو مرنے سے بچنے کے لیے شاید اس نے یہ کلمہ پڑھا. اب رسول کا جواب سن لو مسلمانوں. سرکار نے فرمایا کہ کیا تجھے اس کی نیت پتہ تھی؟ کیا اس کے دل میں جھانک کے تم نے دیکھ لیا تھا؟ ایسے جنگیں نہیں ہوئی. اور جنگیں ساری مدینے کی ہجرت کے بعد ہے, پہلے نہیں ہے. پہلے چھوٹی موٹی مار کوٹ ہے, لیکن وہ جو باقاعدہ لڑائی کا حکم جنگ یہ سب نہیں ہے, پہلے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جنگ حضور چاہتے ہی نہیں تھے. یہ لوگ اتنا پریشان کرتے تھے, اتنا مار کوٹ کی, اتنا زد و کوب کیا, اور اتنی جانیں ہمارے مسلمانوں کی گئی ہے کہ اب حد ہو چکی تھی. اس کی وار کو روکنے کے لیے ہوتا تھا. لڑائی جب بھی ہوئی ہے تو اس کے ظلم کو روکنے کے لیے ہوئی. خیبر والی جنگ بھی ہوئی, وہ کیوں ہوئی ہے کہ وہاں جا کر کے یہ یہودیوں میں کچھ جو منافق تھے ان کو نکالا تھا, بھگایا تھا. آج تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نو گھر سے نے, ہم لوگ نہیں کہتے ہیں یہ بھی اللہ نو گھر سے نے. نماز تو کبھی نہیں پڑھا ہے. اگر نماز کبھی نہیں پڑھے تو رسول پاک نے نام لے لے کر کے نکالے تھے مسجد میں سے, نام لے لے کر نکالے تھے. اور انہوں نے وہاں پناہ لی تھی یہاں اندر, اور منصوبے بناتے تھے کہ بھائی اتنا, اور خیبر کا قلعہ تو وہ تو بہت بڑا تھا, اس کو پار کرنا. میں بھی آپ کو یہ جنگ سنا دوں کہ یہاں کیا ہوا کہ 313 تھے,
313 اب 313 ہیں اور اس میں رسول پاک آسمان پر نظر کرتے اللہ اتنے ہیں، ہزاروں کا لشکر سردار ہے، وہ کھا پی کے مشتمل ہتھیار بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سب ہے، اور ہمارے پاس تو کسی کے پاس کھجور کی ڈالی ہے اور چل کے ہیں، کسی کے پاس لکڑیاں ہیں، اور اس حال میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، کیسے لڑیں گے، کیسے جیتیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 فرشتے تیار کرو، اور فرشتوں کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، یاد رکھنا، فرشتوں کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، فرشتے تو پھونک مارے، فرشتہ ایک کافی ہو جاتا نہیں ہو جاتا، لیکن نہیں، میرے محبوب کی مرضی ہے کہ میرے سپاہی پڑھیں تو لشکر کا لباس پہنو، سینکوں کا لباس پہنو، سبحان اللہ کہتے ہیں یار، سینکوں کا، اب محبوب کی مرضی پر فرشتوں کی ڈیوٹی بدلی، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلی، پیرس بدل گیا، سینکوں کا لباس پہنا، 1000 آئے، حضور کا ٹھیک ہے، 2000 کا ٹھیک ہے، 3000 گئے ٹھیک ہے، 5000 میں حضور اب ٹھیک ہے، 5000 میں حضور مسکرائے۔ اب یہاں ایک بات اور کہ وہ تو 1000 تھے، وہ تو 1000 تھے، 313 یہ تھے، 313 یہ ہے، اوپر سے 5000 ہے، تو 5313، یہ تو زیادہ نہیں ہو گئے؟ اتنے سارے کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 پر بس تھا۔ رسول پاک کہتے ہیں ٹھہرو، جنگ ختم ہونے دو، بعد میں بتاتا، جنگ پوری ہونے دو۔ اب جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، اب اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ادھر سے 3 جنے نکلے، ادھر سے 3 نکلے، ایک کو اس نے مارا، اس کو، یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا، میں آپ کو خلاصہ اوپر کا بتا دیتا ہوں۔ ہوا کیا کہ 313 اور 5000 کا لشکر، مولا علی کو اگر الگ کر لو تو 312 ہے نا، 312۔ اب وہ جو سامنے ہے اس میں جو لڑائی ہوئی ہے، اور یہ کافر جو مرے ہیں، جو کفار مرے ہیں، جن کو کاٹا ہے، حضور نے جنگ ختم ہونے کے بعد میں گنوایا ہے، کہ لاشیں ادھر، اس کی ادھر رکھو، اس کی ادھر رکھو، اس کی ادھر رکھو، اس کی ادھر رکھو۔ روایت الگ ہے، ایک پکی روایت یہ بھی ملی ہے کہ ادھر 35 ادھر 35 35 الگ، 70 مرے الگ، کہاں کا یہ الگ الگ؟ یہ جو 35 ہیں وہ مولا علی نے مارے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ کتنے لوگ تھے لڑنے میں؟ فرشتے کتنے تھے؟ 5000۔ کتنے تھے؟ 5000۔ اور 312، 5312 تھے۔ اب یہ سامنے جو 70 مرے ہیں تو 35 تو خالی علی نے مارے ہیں، تلوار کیسی چلی ہوگی؟ یہ تلوار کیسی چلی ہوگی؟ راوی کہتے ہیں کہ زمین پر تلوار رکھی اور سیدھے نکل گئے، لیتے گئے سب کو، پیچھے مڑ کے دیکھو اب کیا بچا ہے، ایسی تلوار چلاتے تھے۔ ماننے میں نہیں آتا، ابھی منواتا ہوں۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہے نا کہ مولا علی، یہ تو آپ کو چھوٹی کتابوں فیضان سنت میں بھی مل جائے گا، آپ کو جو دعوت اسلامی والی قادری صاحب ہے نا، انہوں نے فضیلتیں لکھی قرآن وغیرہ کی، اس کے بارے میں فضیلت اس میں لکھی ہے کہ جب مولا علی گھوڑے پر چڑھتے تھے، پاؤں جب رکھتے تھے، ایک پاؤں رکھا، جیسے ہی سوار ہوئے قرآن پورا، قرآن پورا۔ اسے ماننے میں آتا ہے کہ میں یہاں آیا، آ کر کے جیسے ہی بیٹھا، قرآن پورا پڑھ سکتا ہے کوئی؟ ایک قل ہو اللہ احد پوری نہ پڑھ سکے، پڑھ سکے؟ تو بندے جو تیری عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں، عقل میں جو نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اتنی دور سے انٹرنیٹ پہ ہم چیز دیکھتے نہیں دیکھتے، کوئی چہرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ویڈیو کال آتا ہے، بھئی وہ بندہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو میلوں دور افریقہ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، دکھتا یہاں ہے۔ کوئی وائر جڑا ہے؟ نہیں جڑا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو سائنس ہے۔ تو یہ میرے مولا علی کی کرامت ہے، یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ عرب نے جب جنگ خیبر ہوئی، دروازہ کسی سے ہلتا نہیں تھا، وہ جنگ جو ہوئی ہے اس میں اس نے اپنے بھائی
بھائی کو جس کا نام حارث تھا، اس نے ایک گرج رکھا تھا. اب یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے کی جنگ کی بات نہیں آئے گی، نہیں مانیں گے. دیکھیے میں وزن بتاؤں، 40 من. سمجھ میں آتا ہے؟ 40 من. 40 من کسے کہتے ہیں؟ کوئی معمولی تھوڑا ہے. گرج، گرج ہوتا ہے ایسا گول ہوتا ہے، گول گول. درا دیکھا ہے نا؟ درا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، دباتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں کانے کانے، یوں دباتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. اس سے ایسا بڑا ہوتا ہے، اور اس کانٹے دار، کانٹے کی جگہ، اس پوچھے کانٹے کی جگہ لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں. اس میں لوہا کانٹا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے جنجیر ہوتی ہے سانکڑ، اس میں اس طرح گول ہوتا ہے. اس کو ایسے گھما رہا تھا. جیسے اسلامی لشکر کوئی فوج بازو میں آئے تو وہ گھمائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اسے گھمائے آواز کیسی آئے گی، اور اگر کسی کو لگ جائے تو اتنا بڑا جو اٹھا کے گھماتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور خود کتنی طاقت رکھتا ہوگا. اب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ آقا فتح کیسے کریں گے، کیسے کریں گے اس کو؟ حضور کہتے ہیں گھبراؤ مت، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، علم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا. تو دونوں چیز کی گواہی مل گئی کہ کل جو علم اٹھائے وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے. یہ پکی بات ہے، گارنٹی مل گئی نا سرکار کی زبان سے. اور دوسری گارنٹی یہ بھی مل گئی کہ اللہ و رسول اس کو بھی محبت کرتے ہیں. دونوں گارنٹی مل گئی ہے. سارے صحابہ بے چین ہو کر کے سوئے ہیں، صبح اللہ کرے میرا نصیب جاگے، صبح اللہ کرے میرا نصیب جاگے. جب صبح ہوئی حضور نے مجمع میں نظر ڈالی، دیکھا سارے صحابہ میں، کہا این علی، کہاں ہے علی؟ صحابہ نے کہا یہ تو علی تو نہیں ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ بیمار ہے. کیا ہوا تھا؟ ابھی جو آپ سب کو ہوا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، آنسوں میں چشم جس کو کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ آوی، آنکھ اٹھی. یہ ساری چیز اصل میں اردو نام ہے آنسوں میں چشم. اب اس کا علاج میں بتا دوں کہ حضور نے کیا کیا تھا. حضور نے کہا بلائے علی کو، حضور نے کہا بلائے علی کو. مولا پاک آئے، آپ نے سیدھا اپنے لعاب دہن کو لیا، آنکھ میں لگایا، کہا اب بتاؤ. اب آقا آپ گئے، ہمیں تیار. مولا علی کو اس طرح سے کتنی بار بھیجا گیا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ کہیں حساب کتاب کے لیے بھیجنا تھا، تو مولا علی نے کہا کہ حساب کتاب کوئی چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے. حساب کرنا ہے، وہاں فیصلہ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کون حق پر کون نہیں، اتنا اس کا میں کیسے کروں گا آقا، میں تو چھوٹا ہوں اور میرا کام نہیں ہے. مولا علی نے اسے گلے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا پاک کو گلے لگایا. کہا اب آپ چاہے وہ کر دو، چاہے اس کا حساب کر دو. اچھا پھر ایک روایت اور بھی ہے کہ خیبر کا قلعہ الگ، بیضاوی شریف میرے خیال سے یا پتہ نہیں، لیکن تفسیر کی کوئی کتاب ہے، نام بھول گیا ہوں. یہ بھی روایت ہے کہ یہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ اتنا بڑا قلعہ میں اکیلا جو اتنوں سے فتح نہ ہوا میں کروں گا. حضور نے کہا ادھر گلے لگایا. کہا اب حکم دے زمین کو نیچے سے اٹھا کر پٹک دے، کہیں تو آسمان کو کھیر کر پھینک دے. گلے لگایا، حضور نے جسے گلے لگایا. اللہ، یہ حالت ہے مولا علی. اب مولا علی کے نصیب میں یہ فتح آئی ہے. آئی وہ گرز لے کر کے آگے کھڑا تھا. اب روایت میں الگ الگ بات آئی ہے کہ آقا مولا پاک گئے، آپ نے اسے للکارا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، وہ کہتا ہے میری ماں نے میرا نام عرب رکھا ہے. اس طرح سے دلیلیں ہوئی، آپس میں ٹکراؤ ہوا. اس میں تو کہتے ہیں کہ مولا علی کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی، یا مولا علی کے اوپر تلوار لگی تھی، یا پھر مولا علی کی تلوار ٹوٹی تھی. نہیں، میں کہتا ہوں کہ مولا علی نے اس کے گرج والے ہاتھ کو پکڑا، جھٹکا دیا. کیا جھٹکا دیا؟ یہ بھی کتاب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہ ہے کہ جھٹکا دیا. اب جھٹکا دیا، گرج جھٹکا.
اب ایک ہاتھ سے ایسا گرج چھٹکا، ہاتھ میں دوسرے میں تلوار ہے، ہاتھ اس کا ہاتھ میں، جیسے ہی ماری آپ نے الگ کر دیا، سیدھا دو ٹکڑے کر دیے۔ اب خیبر کا دروازہ، کیونکہ وہاں پہنچنے میں یہ بیٹھا تھا پہلے، اس کو ہٹانا تھا، اب دروازہ بھی تو توڑنا ہے۔ راوی کہتے ہیں بخدا خدا کی قسم تاریخ الخلفاء اٹھائے، چاہے کسی چھوٹی تقریروں کی کتاب اٹھائے، اس میں لکھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لکھا ہے، دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ مولا علی نے اس دروازے کو اکھاڑ تو لیا، اکھاڑ لیا، بعد میں پھینک دیا، لیکن اکھاڑ کر پھینک دیا نہ، اکھاڑا اور اپنی ڈھال کی جگہ پر دروازہ رکھ کر کے لڑتے رہے، ڈھال کی جگہ، ڈھال ایسے ہوتی ہے آڑے رکھتے، تو انہوں نے دروازے کو آگے رکھا تھا۔ اب ایک بات بتایا، اگر مولا علی کا قد چھوٹا ہوتا تو دروازہ دکھتا کہ علی دکھتے؟ کیا مانو گے؟ ایک جگہ ہے کہ جس میں مولا علی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں اسی میں عبد بود میں جب مارا تھا اس کو، تب کیا کیا تھا؟ مولا علی نے دولہا کئی بار بنایا، کئی بار بنایا، جب گئے تو حضور نے کہا امامہ باندھا، اپنی عبا پہنائے، جوتے پہنائے، ایک کام کیجئے یہ بچے کو میرے جوتے پہنائے، آ جائے گے، اچھا چھوٹے قد والا ہو یا بڑے قد والا ہو، دونوں کے جوتے ایک دوسرے کو آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جسم جس کا برابر نہیں اس کے جوتے برابر نہیں۔ تو آقا کیسے تھے؟ کہا وہ تو جسیم تھے، قد و قامت میں بڑے تھے، مجمع میں سب سے بڑے وہ لگتے تھے، تو مولا علی کو ان کے جوتے آ کیسے گئے، نالے نہ کیسے گئے جب وہ قد میں چھوٹے تھے؟ تو ایک دوسرا یہ کہ مولا علی اگر قد میں چھوٹے تھے تو بستر، وہ ہجرت کی رات جب بستر نبوت پر مولا پاک سوئے تھے، مولا علی سوئے، تو جو سویا ہوا بندہ ہے وہ 40 کافر 80 آنکھیں پہچان نہ سکی علی ہے کہ مصطفیٰ ہے۔ قد میں بھی فرق ہوتا ہے نا بھائی، بچہ سویا ہے، بڑا سویا ہے، پتہ نہیں چل جاتا، چھوٹا ہے بڑا ہے نہیں پتہ چل جاتا۔ اگر وہ قد میں چھوٹے تھے تو وہاں پر بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ پتہ چل جائے کہ حضور نہیں ہے کوئی اور ہے نا، قد میں اگر پتہ چلتا تو۔ یہ مولا علی، اب وہاں پر یہ جو دروازہ اکھاڑا، ڈھال بنا کر کے لڑے، ڈھال بنا کر لڑے، اور صحابہ نے یہاں تک گواہی دی، تاریخ الخلفاء پڑھی آپ، جھوٹی کتاب، اس کو دروازے کو آگے رکھی ڈھال بنی، پیچھے رکھی پیٹھ پر، صحابہ کہتے ہیں علی کے پیٹھ پر دروازہ اور دروازے پر ہم چڑھ کے لڑتے تھے، علی کی پیٹھ پر۔ اگر علی کا قد چھوٹا ہے تو دروازہ اتنا بڑا علی کی پیٹھ پر آوے، اس پر پھر صحابہ چڑھے اور لڑائی کرے، ماننے والی بات ہے۔ پتہ یہ چلا علی قد میں چھوٹے نہیں تھے۔ عباس علمبردار کا قد میں نے یہاں تک کتاب میں پڑھا ہے، عباس، مولا عباس، غازی عباس، اونٹ کے پاس کھڑے رہے، اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے نا، اس کی ٹانگوں کے پاس آپ آئیں، لیکن مولا عباس اگر ہاتھ رکھے اس کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے، اس طرح سے۔ ہم گھوڑے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، وہ اونٹ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے کھڑے کھڑے، اتنے جسیم تھے مولا علی۔ اچھا وہ دروازہ پیٹھ پر رکھا، اچھا اس کے بعد میں جب لڑائی ختم ہوئی پھینکا، اب اٹھایا کس نے؟ اب مولا علی نے اکیلے نے اٹھایا تھا تو تم 2 اٹھا لینا، 3 اٹھا لینا، چلو 30 جنے اٹھا لینا، بس 30 جنے تو اٹھا سکتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں روایت میں 2 آئی، ایک روایت میں ہے کہ ہم 80 لوگ مل کر کے اس کو سائڈ میں کرے دروازے، 80، اور ایک روایت میں کہ ہم 300 جنے مل کر کے دروازے کو سائڈ میں کیے جب علی نے پھینکا تھا۔ کتنی بڑی بات ہوئی، کتنی بڑی بات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ بات ہوئی، سخاوت، اللہ اکبر، وہ بھی سنا دی میں نے آپ کو، بہادری بھی سنا دی۔ اب درود پاک پڑھے تو نکاح کا تذکرہ کروں، تھوڑا سا ٹائم میرے خیال سے بالکل
روایت میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابو بکر صدیق نے دیگر صحابہ نے مانگے ناخے سے، ٹھیک، وہ سب چھوڑو، صحابہ میں محبت اتنی تھی، ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ جانتے تھے کہ 2 بیٹی تو دے چکے عثمان نے، تیسری ماں خاتون جنت بنی ہے۔ اب جب نکاح کا تذکرہ ہو تو آپ لوگ دل میں دعائیں مانگیں، دل میں دعا مانگیے گا، آپ کی جو من کی مرادیں ہوں، نیت یہ رکھیے گا مولا پاک اور ماں خاتون جنت کے پاک نکاح کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہماری مرادیں پوری کرے۔ اگر کسی کا کوئی بیمار ہو، اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو، کسی کے نکاح نہ ہو رہے ہوں، بیٹی کا رشتہ نہ آ رہا ہو، روزی روزگار کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ سچے دل سے مولا پاک سے مانگیے گا، اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگیے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری بھی مرادوں کو پوری کرے۔ تو بہرحال کہ نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، آپس میں صحابہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب خاتون جنت ہے، اب ان کے لیے رشتے کی بات کرنے کے لیے مولا علی کو جانا چاہیے، مولا علی جاتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ رہتے گھر میں ہی تھے، بات کرتے کیوں نہیں ہیں؟ گئے ان کے پاس میں، کہا علی، ابو بکر صدیق، کہا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی کی آنکھ سے آنسو آ گئے، کہا ارمان تو ہے لیکن کس منہ سے جا کر بات کرو؟ کہا نہیں، ہمت کرو، بات کرو، تم جاؤ۔ گئے، اب یہ صحابہ محبت کرتے تھے، گئے، جا کر کے بیٹھے۔ اب انس، حضرت انس ان کی خدمت کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ جب گئے ہیں تو جا کر کے حضور سے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے ہیں تو نیچے یوں دیکھ کر کے حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں علی کچھ کہنا ہے، کچھ بات لے کر آئے ہو؟ کہنا تو ہے آقا لیکن کیسے کہو؟ کیا بات ہے بتاؤ، کیا بات ہے بتاؤ؟ تو نام لیا فاطمہ زہرا خاتون جنت، نام لیا اور نام لے کے جو بات کہنی تھی کہی کہ میں امید لے کر کے آیا تھا، اب جواب دینا تھا۔ جواب دے اس سے پہلے حضرت انس کہتے وہاں تھے، کہا میں نے دیکھا علی کا سوال پورا اور وہ آثار رسول پاک کا چہرہ بدلنا، وہ آثار ان کے جسم کے میں نے دیکھے جب وحی نازل ہوتی تھی اور حضور کی حالت ایسی ہوتی تھی، وہ حالت میں نے دیکھے، میں سمجھ گیا یقیناً جبریل آئے ہیں، یقیناً جبریل آئے ہیں۔ دعا مانگی، اب جبریل آئے ہیں اور شادی کس کی شادی ہے؟ علی اور فاطمہ زہرا کی، علی مولا مشکل کشا اور ماں زہرا کی شادی۔ آئے جبریل اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا حضور اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ نے خاتون جنت کا نکاح، آپ کی شہزادی کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے، آپ یہاں کر دیں۔ آسمان پر نکاح ہو گیا ہے، آپ یہاں کر دیں۔ کہا کیسے؟ اب روایت ساری ملا کر کے نکاح آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا آسمان میں حضور نے کہا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ وہ فرشتہ آیا، آ کر کے کہنے لگا آقا چلیں، دعوت ہے۔ کس کی دعوت ہے؟ علی اور فاطمہ کا نکاح ہے، اللہ نے آسمان پہ رکھا ہے۔ میں گیا، آج رات کو میں نے دیکھا، میں گیا۔ اب کسی نے کہا خواب دیکھا، چلو نبی کا خواب بھی مبنی پر وحی ہوتا ہے۔ اب آقا کہتے ہیں آسمان پر گیا، پہلے